بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبت للمسلم اذا اصابته خیر حمد اللہ وشکر واذا اصابته مصیبہ احتسب وصبر المسلم يوجد في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه۔ مصنف احمد میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبت للمسلم کہ مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمان پر کہ جب اس پر خیر پہنچتی ہے حمد اللہ تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور وشکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اذا اصابت مصیبہ اور جب اس پر مصیبت پہنچتی ہے احتسب وصبر تو وہ ثواب کی امید رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ المسلم یوجد فی کل شیء، مسلمان کو تو اس کے ہر بات پر اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ حتی فی اللقمۃ یرفعها الی فیہ، یہاں تک کہ وہ لقمہ جس کو وہ اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک مومنوں کی ایک خاصیت بتائی جو کہ مومن کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی، کافر میں نہیں ہو سکتی، مشرک میں نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہ حالات، خوشیاں، غم، مصیبتیں وہ تو سب کو پہنچتی ہیں چاہے مسلمان ہو یا مومن ہو، لیکن وہ مسلمان کی ایک خاص بات جس کی تعریف فرمائی، اور حقیقت میں وہ مسلمان کی تعریف نہیں تھی بلکہ اس کی ایمان کی تعریف تھی۔ اور ایمان کس بات پر مجبور کر دیتا ہے؟ ایمان اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ مسلمان چاہے خوش ہو، چاہے غم میں ہو، چاہے کسی بھی کیفیت میں ہو، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خوشی دے دی، کوئی نعمت دے دی تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، کسی مشکل میں آ گیا، تو پھر اس کی زبان سے کون سا کلمہ نکلتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ میں ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں یا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ مومن کی کیفیت ہے۔ اور کافر جو ہے اس پر بھی خوشی آتی ہے، اس پر بھی غم آتا ہے، اس کے یہاں بھی موت واقع ہوتی ہے، اس کے یہاں بھی بیماری آتی ہے، اس کے یہاں بھی ولادت ہوتی ہے، اس کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے۔ تو یہ حالات تو سب پر آتے ہیں، لیکن مومن اور کافر کا فرق یہ ہے کہ مومن ہر حال میں اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے اوپر اس وقت ہے، چاہے مصیبت ہے یا خوشی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ زاویہ نگاہ کا بدلنا جو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ المسلم یوجد فی کل شیء، کہ مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، ہر حال میں۔ اگر وہ ایک لقمہ بھی اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے یہ نعمت نہ ملتی۔ جیسے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈالنا چاہیں، خصوصاً آزمائش تو مسلمانوں پر ہی آتی ہے، تو پھر ان کو ان حالات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اور آج تو یہ حالات کافی عام ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی ابھی سنا ہے، خبر آئی تھی کہ 10 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ 25 کروڑ میں سے اگر 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں تو یہ کافی پریشانی کی بات ہے۔ اور اس حال میں ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بالکل شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں اصل میں ایمان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنا ایمان دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا طریقہ کار کیا ہے، میری دل کی کیفیت کیا ہے۔ یہ شکر اور یہ صبر کی جو کیفیات ہیں، یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ظاہر ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے ظاہر ہو رہی ہوں اور دل میں شکایت ہو۔ زبان سے کہہ رہے ہوں الحمدللہ اور دل میں شکایت ہو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا۔ تو یہ شکر کی کیفیت اور صبر کی کیفیت دل میں بھی ہونی چاہیے، زبان سے بھی ہونی چاہیے، اور حقیقت میں تو اس کا تعلق دل ہی سے ہے۔ تو یہ شکر جو ہے یہ سب سے آسان عبادت ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ آپ کو وضو کرنا ہے، نہ آپ کو کوئی خرچہ کرنا ہے کہ آپ کو ٹکٹ کے پیسے چاہیے ہوں عمرہ کرنے کے لیے، یا نہ آپ کو پیٹ کو خالی رکھنا ہے، فاقہ کرنا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ شکر سب سے آسان عبادت ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی زبان سے بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ جو میرے محسن ہیں، منعم ہیں، اور جن کے انعامات بے شمار ہیں، میں ان کی اپنے عمل سے بھی شکر ظاہر کرتا ہوں۔ عمل سے شکر ظاہر کرنا یہ ہے کہ میرے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ان کی اطاعت میں مشغول ہوں۔ جب کہیں غیبت ہو رہی ہو اور میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں تو میری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں کوشش کروں لوگ جو غیبت کر رہے ہیں ان کو اس غیبت سے روک دوں، اور اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو پھر میری اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں، کیونکہ غیبت کرنا تو ایک جرم ہے لیکن غیبت کو سننا بھی جرم ہے۔ ان دونوں اور غیبت کیوں آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ غیبت کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اس لذت کو چھوڑ دینا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جن کو غیبت کی عادت پڑ گئی ہو۔ تو چھوڑے گا کون؟ جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا تو اللہ کی ناشکری کر دوں گا، اللہ کی ناشکری میں نہیں کروں گا، میں اپنے عمل سے بھی ثابت کروں گا کہ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ سبا میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے تو کم ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا کعبے کا اور کہتا جا رہا تھا یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لیجیے، یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لیجیے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ تم کیسی دعا کر رہے ہو کہ قلیل بندوں میں شامل کر لیجیے، یعنی ان بندوں میں شامل کر لیجیے تو جو تعداد میں کم ہے۔ تو اس نے جواب دیا آپ نے نہیں پڑھا قرآن شریف میں لکھا ہے قلیل من عبادی الشکور، یعنی میرے شکر کرنے والے بندے کم ہیں، تعداد میں کم ہیں، تو میں اس کم تعداد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہم بھی یہی دیکھتے ہیں، چاہے لوگ اپنی ان کی زبان دیکھیں یا ان کا عمل دیکھیں، مسجدوں سے غیر حاضر ہیں، غیبت میں ملوث ہیں، جھوٹ دھوکہ، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ سب ہمارے اعمال میں شامل ہیں۔ تو ہم اگر صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں اور اس حدیث کا مصداق بننا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر خیر آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اور جب ہمارے اوپر مصیبت آئے تو پھر ثواب کی نیت کریں کہ یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے اس میں اگر میں صبر کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے۔ اور صبر یہ تھا کہ میں یہ سوچتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی مجھے اس مشکل سے نکالیں گے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں، اللہ تعالیٰ سے مانگوں، گڑ گڑاؤں اور دعا کروں اور اللہ ہی مجھے اس مشکل سے نکالیں گے۔ اور ایک تو یہ ہو گیا، دوسری یہ کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس پہ بھی اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر، اس کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے اوپر یہ جو تکلیف آ رہی ہے یا مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے، یا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں بھی تکلیف آتی ہے، جب انسان کو فجر کی نماز کے لیے صبح اٹھ کے وضو کرنا پڑے، اپنی نیند کو خراب کرنا پڑے، اس وقت بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس وقت بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب صبر میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا وہ بھی صبر میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا وہ بھی صبر میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو تکالیف آتی ہیں، بیماری آ گئی، کسی کی موت واقع ہو گئی، کسی نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچا دی، یہ سب بھی، ان سب پر بھی صبر کرنا صبر میں شامل ہے۔ تو یہ تکالیف تو سب کو پہنچیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں انہیں بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ انہیں اجر دیا جائے گا، بلکہ بغیر حساب، یعنی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ انہیں کتنا اجر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ بھائی صبر کتنی اہم چیز ہے، کہ اس کا اجر یہ نہیں ہے کہ صرف اجر ملے گا، بلکہ اس کا اجر بے حساب ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب کہہ رہے ہیں تو ہم تو اس کا حساب کر ہی نہیں سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا کیا اجر ہوگا۔ تو اپنی زندگی کے بارے میں ہم ذرا ایک جائزہ لیں کہ میری زندگی میں شکر کتنا ہے، میری زندگی میں صبر کتنا ہے، اور یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان بھی دیا ہے
تو اور ایمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف بتائی ہے کہ وہ اگر ایک لقمہ بھی اپنے منہ کی طرف لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کیا میرے دل کی کیفیت ایسی ہے؟ کیا میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے دل کی حالت بھی ایسی ہے اور میرے اعمال بھی ایسے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دن کھڑا ہوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے اور میرے اعمال کی قبولیت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين۔